نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قال يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے یہاں پہ بات ختم کی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو کہ یہ جو ایمان والے ہیں غریب غربا جو میرے ارد گرد اکٹھے ہوئے ہیں، اگر میں ان کو اپنے سے دور کر دوں تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا اور مجھے اللہ کے ہاں میری کون مدد کرے گا۔ اسی پس منظر میں آگے بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں ذرا اندازہ کریں کہ انبیاء علیہ السلام کی اپنی امت سے جو محبت ہوتی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ دیکھیں ایک ماں باپ اگر ان کا کوئی بچہ خراب ہو جائے، اس کی صحبت بگڑ جائے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو کس طریقے سے ماں باپ بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ان کے نزدیک ممکن ہوتا ہے، جو ان کے نزدیک ان کے خیال میں بچے کی اصلاح کر سکتا ہے، اور وہ کبھی بھی اس سے باز نہیں آتے، ہمیشہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کاش کہ ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ ایک بڑی ہی چھوٹی سی مثال ہے، یعنی انبیاء کے مقابلے میں بڑی چھوٹی سی مثال ہے۔ انبیاء کی شفقت اور محبت اور ان کی ہمدردی اپنی قوم کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے انسان انبیاء کی اس کڑن کا اور ان کے سینے کی اس جلن کا اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کیا ان کا حال ہوتا ہوگا کہ جب قوم ان کی بات نہیں مانتی ہوگی۔ تو آپ آگے فرماتے ہیں کہ وہ یا قوم، اے میری قوم، ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، تو دیکھو میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی اللہ نے مجھے کوئی خزانے دے کے نازل نہیں کیا، اللہ نے مجھے تو دلائل دے کے نازل کیا ہے، وحی دے کے نازل کیا ہے۔ ان دلائل کی بنیاد پر تم مانتے ہو تو مان لو، میرے پاس کوئی خزانے بانٹنے میں نہیں آیا دنیا کے۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں وہ غیب کا علم جانتا ہوں۔ اب یہ سارے کے سارے نبی اس بات کو علل اعلان بیان کرتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم اللہ ہی کی ذات کے پاس ہے۔ اعلم الغیب جو ہے وہ مالک کائنات ہی ہے، وہ جس کو جتنا چاہے دے دے۔ نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ عطائی ہوتا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہوتا ہے، تو ذاتی اور عطائی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو نبی بھی انسانوں کی طرح، جیسے انسانوں کے پاس نہیں ہے، نبی کے پاس اگرچہ ایک عام انسان کے مقابلے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بہت زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی عطائی ہوتا ہے، اپنا نہیں ہوتا، اللہ کا دیا ہوتا ہے۔ اصل علم جو ہے غیب کا وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ فرمایا کہ ان کو آپ بتا دیں کہ نہ تو میرے پاس جو ہے زمین کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب کا علم جانتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں، انسانوں کا معاملہ ہی میرے ساتھ اللہ کرتے ہیں، انسانوں کی زندگی ہی میں اس زمین پر گزارتا ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، تمہاری آنکھیں جنہیں حقیر دیکھتی ہیں، یعنی عام بیچارے غریب لوگ، نہ ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ جو ہے ان کو کوئی خیر نہیں دے گا۔ ان لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جس طرح اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، اس طرح آخرت میں بھی ہمیں ملے گی۔ تو اگر نعمتیں ملنی ہوتی ان غریب غربا کو تو پھر دنیا کے اندر بھی ملتی، چونکہ ان کو دنیا کے اندر نہیں ملی تو آخرت کے اندر بھی نہیں ملے گی۔ اور اللہ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، آپ ان کو بتا دیں کہ میں یہ نہیں جانتا، تم تو ان کو حقیق سمجھتے ہو،
لیکن میں نہیں جانتا کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ ہی جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر جو خلوص ہے، جو ایمان ہے، وہ اللہ جانتا ہے، میں بھی نہیں جانتا۔ تو اللہ اس کے مطابق ان سے معاملہ کرے گا، لیکن میں ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ انسانوں کی شکلوں اور مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ ان کے دلوں کے حال پہ دیکھتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام قوم کو کہتے ہیں اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کے دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان کو اپنے سے دور کر دوں تو میں بھی اللہ کے ہاں ظالموں میں شمار ہوں گا۔ میں نے تو ظاہر دیکھنا ہے، ظاہر کے حساب سے وہ ایمان والے ہیں، ان کو میں نے اپنے پاس بٹھانا ہے۔ آخرت میں اللہ ان سے کیا معاملہ کرے گا، اللہ ان کے دلوں کے مطابق کرے گا۔ جو ان کے دلوں میں ایمان ہوگا، خلوص ہوگا، اگر ان کے دلوں میں ایمان اور خلوص ہوا اور میں نے ان کو دنیا میں دور ہٹا دیا تو آخرت میں میں بھی ظالموں میں شمار ہوں گا۔ اس لیے دنیا کے اندر کسی انسان کے ظاہر کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے دل کا کیا حال ہے، اس کے دل کا اللہ سے کیا تعلق ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے بظاہر جو ہے آپ کے نزدیک وہ اچھا مسلمان نہ ہو، اس کی شکل و صورت آپ کے نزدیک مسلمانوں والی نہ ہو، لیکن اس کا دل اللہ سے جڑا ہو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے انسانوں کے ظاہر پر کبھی کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دل کا معاملہ کیا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ قال یا نوح، اور ان لوگوں نے کہا، پھر آگے ان لوگوں نے کہا اے نوح قد جادلتنا، تم نے ہم سے بڑی بحث کر لی، یعنی بڑی تبلیغ کر لی تم نے ہم سے، فاکثرت جدالنا، بلکہ تم نے کثرت سے کر لی، حد ہی پار کر گئے ہو، بہت ہی تم نے کر لی۔ فاتنا بما تعدنا، اب تم جو کہتے ہو نا، جو وعدے کرتے پھرتے ہو یہ عذاب کے، لے آؤ، پھر اس کو لے آؤ اس عذاب کو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ اچھا، اب یہ قوم بار بار انبیاء کو قوم بار بار یہ دھمکاتی ہے، یہ الزام دیتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کبھی بے صبرے نہیں ہوتے، کبھی ان کے کہنے پر اللہ سے عذاب کی دعا نہیں مانگتے کہ اللہ عذاب بھیج دے۔ آخری حد جب ہو جاتی ہے، آخری حد جب ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے، جب اس قوم میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچتا، پھر اللہ عذاب کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا فیصلہ فرمایا تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اگر ان میں 50 ایمان والے ہوں تو پھر تم عذاب نہ بھیجنا۔ نبی کی شفقت دیکھیں تو اللہ نے کہا کہ لوط 50 نہیں ہے ان کے اندر، میں تو ان کو دلوں کے حال کو جانتا ہوں۔ ہوتے ہوتے لوط علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اگر 10 بھی ہے نا، 10 تو پھر بھی عذاب نہ بھیجنا۔ اللہ نے کہا 10 کے تو ایک بھی نہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ عذاب کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ جب ایک بندہ بھی ایسا نہیں بچتا، ایک بھی ایمان والے کی اللہ کے ہاں اتنی لاج اور قدر ہوتی ہے کہ اللہ اس کی برکت سے عذاب نہیں بھیجتا۔ اس لیے اپنی بستیوں کے اندر جو لوگ ایمان والے ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی وجہ سے بستیاں عذابوں سے بچی رہتی ہیں۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، نوح علیہ السلام کہتے کہ لوگوں یہ عذاب تو اللہ ہی لے کے آئے گا، جو جس عذاب کو تم کہتے ہو میرے بس میں نہیں ہے۔ انما یاتیکم بہ اللہ، یہ تو اللہ ہی لے کے آئے گا انشاء، جب وہ چاہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور جب وہ لے آئے گا پھر تم اس کو دور نہیں کر سکتے، پھر تم اس کو ہٹا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، پھر تو وہ ہو کے رہے گا اور تم تباہ و برباد ہو کے رہو گے۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت، فرمایا اس حالت میں جب عذاب کا فیصلہ ہو جائے پھر میری نصیحت بھی کوئی کام نہیں کرے گی۔ ان اردت ان انصح لكم، اگر میں اس وقت چاہوں بھی کہ تمہیں بچا لوں، تمہیں نصیحت کروں، تو پھر وہ فیصلہ نہیں، وہ کام نہیں کرے گی۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم، اگر اللہ نے جب فیصلہ فرما لیا ہو کہ اللہ تمہیں جو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، تمہیں اغوا کرے گا، پھر میں بھی وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ اب تمہارے میں ایمان کی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ ہوا ربکم، لوگوں جان لو وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، بالآخر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ دنیا میں عذاب سے بچ بھی گئے تو آخرت میں تم پکڑے جاؤ گے، کیونکہ تم نے بہرحال اللہ کے پاس جانا ہے۔ ام یقولون افترا، تو یہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم قرآن خود بنا لاتے ہو، اس طرح یہ قوم بھی کہنے لگی نوح علیہ السلام سے ام یقولون افترا، کہ تم نے یہ قصہ خود گھڑ دیا ہے۔
جو تو پچھلی قوموں کے قصے سناتے پھر رہے ہو ہمیں، یہ لگتا ہے تم نے خود گھڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام، اللہ نے فرمایا کل آپ ان سے کہہ دیجئے، نوح آپ ان سے کہہ دیجئے ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر یہ قصہ میں نے خود گھڑا ہے نا اس کا جرم پھر مجھ پر ہی ہوگا، اللہ مجھ پر وبال بھیجے گا، تم پریشان نہ ہو، میں بھی کوئی غلطی کروں گناہ کروں تو میں بھی نہیں بچوں گا اللہ سے، اس کا وبال مجھ پر ہی ہوگا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور تم جو کچھ کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، تمہارے گناہوں کا وبال تم پر، لکم دینکم ولی دین، میرے گناہوں کا وبال ان پر، معاذ اللہ کہ کوئی گناہ میرا ہو سکتا ہے، انبیاء کے گناہ نہیں ہوتے، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں اگر یہ خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو تم پریشان نہ ہو، میں خود ہی بھگتوں گا، لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ تمہیں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔